ورلڈ بینک کیا ہے؟ آپ نے نام تو سنا ہوگا. جب بھی پاکستان کو قرض لینے کی بات ہوتی ہے غریب ممالک کو، تو دو ہی ادارے کے نام سامنے آتے ہیں، ایک ورلڈ بینک اور ایک آئی ایم ایف. تو ہم آج آپ کو بتائیں گے یہ ورلڈ بینک کیا ہے، تو آئی ایم ایف کا اس سے کیا تعلق ہے. تو میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی، اور میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد. تو پاکستان یا کسی بھی غریب ملک کو جب بھی کوئی قرض لینے کی حاجت پیش ہوتی ہے جناب، یا ضرورت درپیش ہوتی ہے، تو ایک دو ہی نام صرف ہوتے ہیں سامنے، ایک ورلڈ بینک اور ایک آئی ایم ایف. ٹھیک ہے، یعنی کہ آئی ایم ایف ہو گیا جناب انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈنگ، اور دوسرا ہے ہمارا دوسرا ہے جناب ورلڈ بینک. ورلڈ بینک کا نام زیادہ پاکستان میں جو مداخلت کرتا ہے سیاسی معاملات میں وہ آئی ایم ایف ہی ہے. تو دوسرا ادارہ ہے جناب یہ ورلڈ بینک. یعنی ورلڈ بینک کا یعنی کہ جتنا بھی کام ہوتا ہے ملکوں کی، جتنی بھی یہ تباہ حال ملک ہوتے ہیں، ان کی جتنی بھی سڑکیں وغیرہ ہوتی ہیں، غریب عوام، یعنی کہ یہ دونوں جتنے بھی ادارے بنائے گئے، تو اس کا جب ورلڈ بینک ترتیبی آئے گا اس کا، یعنی کہ ورلڈ بینک یعنی انٹرنیشنل بینک فار ری کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی کہ یہ جتنے بھی کنسٹرکشن کے کام ہیں، ٹھیک ہے، جو مکانات، سڑکیں وغیرہ جو بھی بنائی جاتی ہیں بے حال تباہ حال ملکوں میں، جتنے بھی یہ جنگ سے تباہ حال ہیں، غربت سے تباہ حال ہیں، وہ ورلڈ بینک یعنی کہ ترتیب دیتا ہے. عموماً یہ دونوں بینک یعنی کہ عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ادارے کے یعنی کہ نام ہیں. ورلڈ بینک بھی وہی ادارہ ہے اور جو آئی ایم ایف بھی وہی ادارہ ہے، لیکن اس کی مناسبت یعنی کہ معاشی بدحالی میں جتنے بھی گرے ہوئے ملک ہیں، یہ دونوں ہی ادارے اس کو یعنی کہ جتنی بھی یہ قرض فراہم کرتے ہیں. تو ان دونوں کی یہ بھی ایک کہ ان کا دونوں کا دفتر بھی امریکہ میں واقع ہے. یعنی جتنے بھی بدحالی میں جنگ میں گرے ہوئے ممالک ہیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جناب دو ہی ادارے ہیں دنیا میں زیادہ جو قرض دیتے ہیں، ایک آئی ایم ایف ہے اور دوسرا یعنی ورلڈ بینک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے دو مالیاتی جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے آپ کو بتایا کہ دفتر بھی امریکہ میں ہیں، اور ان میں عام یعنی کہ بندے کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے اوراق کو یعنی کہ پڑھنا پڑے گا، کہ تاریخ میں جانا پڑے گا کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کس مقصد کے لیے اداروں کے لیے یعنی کہ کس مقاصد کے لیے بنایا گیا. تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ غریب معاشی طور پر کمزور ممالک کو قرض دیتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا وافر پیسہ آتا کہاں سے ہے. 1944 میں جب امریکہ میں 44 ممالک کے نمائندے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں جناب، کہ جنگ عظیم دوم کی بات کی میں بات کروں، جنگ عظیم دوم کے بعد جب 44 ممالک کے جتنے بھی نمائندے یہ اکٹھے ہوتے ہیں جناب، کہ ایک نئے مالیاتی نظام کے قوانین پر اتفاق رائے پیدا کرنا ان کا مقصد تھا. کہ خیال یہی تھا کہ جنگ عظیم دوم کی وجہ سے سابقہ مالیاتی نظام جو ان کا نکارہ ہو چکا تھا، جو بھی پہلے جنگ عظیم دوم سے پہلے جو نظام تھا، جنگ عظیم دوم کے بعد وہ نکارہ ہو چکا تھا. اب ضرورت تھی کہ نئے مالیاتی نظام کی جو جنگ سے بے حال گرے ہوئے ممالک کو معاشی سہارا دے. پرانے مالیاتی نظام کی وجہ سے دنیا کے اکثر ممالک اور ان کی عوام ڈپریشن کا شکار تھی کہ جناب ان کی یوں ناوے جناب. تو اس لیے اس ادارے کا قیام ناگزیر تھا کہ جناب یہ ادارے ایسے ہونے چاہیے جو مالیاتی یعنی کہ عالمی تجارت میں بے انصافی جو ہو رہی تھی وہ نئے تجارتی بحرانوں کو جنم دے رہی تھی. اس لیے یہ ضروری تھا، اس وقت کی ضرورت تھی کہ کوئی ادارے ایسے ہونے چاہیے جو ملکوں کی یعنی کہ ان کو گری ہوئی معاشیت کو سہارا دیں، جو ان ممالک کی معاشیت کو یعنی کہ لے کے چلیں، ان کو عوام کو سہولتیں فراہم کریں، اور مختلف ممالک میں یعنی کہ اپنی انویسٹمنٹ جا کے کریں. کیونکہ غیر مسلم ہو چکی تھی دنیا کی یعنی کہ جنگ عظیم کے بعد یعنی کہ معاشیت، تو 22 جولائی تک چلنے والی یعنی کہ 44 ممالک کی جو کانفرنس تھی 22 تاریخ تک جولائی تک یہ چلی. اس میں خاص طور پر برطانوی نمائندے اور امریکی وزارت خزانہ کے درمیان کافی یعنی کہ لمبی بحث و مباحثہ ہوا. آخرکار 3 ہفتوں کی بحث و مباحثے کے بعد مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پا گیا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا قیام اسی کانفرنس کا یعنی نتیجہ ہے. ان دونوں اداروں کو کام کرنے کے لیے الگ الگ مقاصد دیے گئے، یعنی کہ علیحدہ تھوڑے مقصد ہوں گے کہ ایک نے ادھر چلنا دوجے نے ادھر چلنا بھی. یعنی آئی ایم ایف کا کام تھا کہ امریکی دنیا کو کرنسی کو امریکی ڈالر سے منسلک کرنا تھا، اور ڈالر سونے کے ساتھ منسلک کرنا تھا. اس قیام کا مقصد عالمی تجارت کو مستحکم کرنا تھا، کیونکہ دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں عالمی معاشیت تباہ ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی کافی ممالک، اور اکثر کے زیادہ ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے تھے.
اگلے ویلاگ تک کے لیے آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور دیکھتے رہیے گا لبیک ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔